بسم الله الرحمن الرحيم صبح و روز یاسین سورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں صبح کے وقت رمضان المبارک میں ایک بار یاسین سورت پڑھنے سے کیا ہوتا ہے اور کتنا ثواب ملتا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر آپ رمضان میں سحری کرنے کے بعد روزانہ ایک بار سورہ یاسین پڑھیں گے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ تو۔ پیارے دوستو، بات ہو رہی تھی سحری کے وقت یا افطاری کے وقت یاسین سورت کو پڑھنے کا کتنا ثواب ملتا ہے۔ جی ہاں، تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں سورہ یاسین کس موقع پر نازل ہوئی اور اس کی کتنی آیات ہیں اور کتنے الفاظ ہیں۔ پیارے دوستو، سورہ یاسین قرآن مجید کی 36ویں سورت جسے قرآن کا دل کہا گیا اور اس میں 5 رکوع اور 83 آیات اور 3000 اس کے حروف۔ اس سورت کو پڑھتے ہوئے ٹوٹل 5 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں اور رمضان المبارک میں قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھنے پر ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے اور اس طرح سورہ یاسین کو رمضان کے مہینے میں پڑھنے پر 30 لاکھ نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب عام دنوں میں جبکہ رمضان المبارک میں 10 قرآن مجید ختم کرنے جتنا ثواب ملتا ہے۔ تو دوستو، یہ فضیلت صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہے، تو آپ خود اب اندازہ لگا لیں۔ اگر ہمیں دنیا میں جہاں معلوم ہو جائے کہ یہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، جہاں بہت قیمتی چیز سستے داموں میں مل رہی ہے، تو ہم اس کے لیے بار بار جانا پسند کریں گے۔ تو میرے دوستو، یہ لوٹ اور سیل کا مہینہ ہے، یہاں صرف زبان کو ہلانے سے پہاڑوں جتنی نیکیاں آپ کما سکتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اللہ پاک 10 قرآن پڑھنے کا ثواب اس کو عطا کرے گا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور اس سے اگلی سورت سورہ صفات جمعہ کے روز پڑھی اور اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی وہ دعا قبول کرے گا۔ اور ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے سورہ یاسین جو شخص پڑھتا ہے اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سحر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہونے کی حالت میں پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور گم ہونے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے، اور کوئی شخص ایسی حالت میں پڑھے کھانا کم ہونے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا کی حالت میں ہو تو اس کی نزا پر آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآن کا ثواب اس کے اعمال و نامے میں لکھ دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حق تعالیٰ شان اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان اور زمین پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھ دیا تھا۔ جب فرشتوں نے سنا اور کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت کی جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے سورہ یاسین کو جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سورہ یاسین کا نام آسمانی کتاب تورات منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مشتمل ہے، اور یہ سورت دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے، اور اس سورت کا نام رافعہ حافظہ بھی ہے یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنا اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ یاسین کو رات میں پڑھا اور مر گیا اور وہ شہید کہلاتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سحر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانوروں کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ جانوروں کو پا لیتا ہے، اور جو کوئی ایسی حالت میں پڑھے کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا کی حالت میں ہے
تو اس کی نزا میں آسانی ہو جاتی ہے۔ حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو، اس کے لیے یہ سورت پڑھی جائے تو اس کا خوف دل سے اتار دیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس نے سورہ یاسین اور اس کے بعد والی سورت سورہ صافات جمعے کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا مانگی، اس کی دعائیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ ہم مسلمان سارا سال قرآن مجید کی تلاوت کریں یا نہ کریں، رمضان المبارک میں ایسا ضرور کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ پورے رمضان المبارک میں ایک قرآن تو پڑھ لیا جائے۔ بعض لوگ تو دو تین قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ اگر لیکن آپ سے کوئی یہ کہے کہ روزانہ آپ 25 قرآن کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور پورے ماہ رمضان میں 700 قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو یہ آپ ثواب ضرور حاصل کرنا چاہیں گے، مگر کیسے؟ جامعہ ترمذی کی ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب میں سورہ اذا زلزلت نصف قرآن، سورہ اخلاص 1/3 قرآن اور سورہ کافرون 4/4 قرآن کے برابر ہے۔ گویا ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر ایک قرآن مجید کا ثواب ضرور حاصل کیا گیا۔ اس تلاوت میں وقت بھی 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے اور ثواب بھی ایک مکمل قرآن جتنا ملے گا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یاسین سورت ہے۔ جس نے سورہ یاسین کی ایک بار تلاوت کی، اللہ پاک اس کے عوض اس انسان کو 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا کریں گے۔ سورہ یاسین کو پڑھنے میں 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں، گویا سونے سے قبل اور صبح سویرے اٹھتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ 10 قرآن مجید کا ثواب ہم ایک دن میں حاصل کر سکتے ہیں۔ گویا ہر نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص اور صبح شام 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، ہم روزانہ 25 قرآن مجید کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں اور اس طرح پورے رمضان المبارک میں 750 قرآن مجید کا ہم ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا روزانہ ایک پارے کی تلاوت سے پورے ماہ مبارک میں ایک ہی قرآن ختم کرتے ہیں تو کیا یہ بہتر سودا نہیں ہے؟ سورہ یاسین کی تلاوت کا یہ بھی فائدہ ہے، جو بندہ صبح سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کرے گا۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ ان کو بخش دیتا ہے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی تلاوت بلا شبہ ایک سچا تحفہ ہے، جتنا بھی پڑھا جائے کم ہے، اور بہتر یہ ہے کہ قرآن کو ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھا جائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور یہی آخرت کی کنجی اور کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ مستحق ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ میں اپنی رائے لازمی بتائیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔